ورسوله فقد هداه ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حتى يفيء إلى أمر الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسونه. صدق اللہ مولانا. تو اس لیے اگر ہم اپنا فرض ہدایت اور سنت کے مطابق ادا کرنے کے خوگر بن جائیں تو جو چیزیں ہمیں مشکل نظر آتی وہ مشکل نہیں ہے. اب مثلا میں نے سب سے پہلی تجویز دی تھی کہ ایف ہٹاؤ. سب ساتھیوں نے اس کو پتہ نہیں مذاق بنایا. کوئی کہتا تھا کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان اور فضل الرحمان میں کیا فرق ہے. اب اگر فرق نہیں ہے تو پھر ایف ہٹایا کیوں؟ اگر نہیں ہے فرق تو پھر کیوں ہٹائے؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا، یہ تو حکومت کی مسٹیک ہے، غلطی ہے. تو 18 سال انتظار کیوں کیا؟ اگر تمہارا اس میں دخل نہیں ہے تو نوٹیفیکیشن تو 2002 میں آپ کے سامنے آیا تھا. نہ یہ نام دستور کے دفعہ نمبر 1 میں ہے، نہ ہی یہ نام آپ کے اس درخواست میں ہے جس درخواست کو آپ نے رجسٹریشن کے لیے دیا ہے. حکومت کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ دونوں سے الگ ہے. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان، اگر آپ کا اس میں دخل نہیں ہے تو 18 سال انتظار کیوں کیا؟ اگر ابتدا میں رائے نہیں ہے تو انتہا میں پسندیدگی تو ہے. اور اب جو اور اگر کوئی فرق ہی نہیں ہے تو پھر ہٹایا کیوں؟ اور یہ جو کہتے ہیں کہ تمیز کے لیے، جمعیت علماء اسلام یہ کس زمانے سے چلا آ رہا ہے؟ جمعیت علماء اسلام انگریز کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اور جمعیت علماء اسلام پاکستان یہ 1955 ہے یا 56 سے چلا آ رہا ہے. تو 1956 سے یہ جو نام چلا آ رہا ہے، کسی نہ حکومت کو نہ کسی دوسرے کو اس کی شناخت کرنے کی ضرورت پڑی. اس سے عثمانی گروپ، ہزاروی گروپ، درخواستی گروپ، نظریاتی گروپ، فضل الرحمان گروپ، سمیع الحق گروپ، یہ گروپ اب جب آپ راستہ الگ کریں گے تو پھر آپ کو شناخت کی ضرورت ہوگی. جو بڑا راستہ ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی موٹر وے جو اسلام آباد سے لاہور تک جاتا ہے یہ تو موٹر وے ہے. اب چانگا مانگا کا راستہ، فلاں کا راستہ، یہ تو جب الگ ہوگا موٹر وے سے تو پھر کچھ نام کی ضرورت ہوگی. اور میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ کم از کم مولانا صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے یہ تو مان لیا کہ گروپ میں نے خود بنایا تھا. الزام دوسروں کو دے رہا تھا. اب نظریاتی گروپ آ کر کے فضل الرحمان گروپ میں شامل ہوا اور آپ حضرات کے حقائق کی وضاحت کے نتیجے میں ان کو بھی پتہ چلا. مجھ پہ دباؤ ساتھیوں کا تھا اور ساتھ دوستوں کا بھی تھا کہ کیوں نہ ہم جمعیت علماء اسلام پاکستان کو خود رجسٹر کریں. میں نے کہا یہ غلط ہے. مجھے مولوی عصمت اللہ صاحب نے اپنی جماعت کا کہا، میں نے نہیں بنایا. مولوی واسی صاحب والوں نے کہا کہ یا تو مفاہمت کرو یعنی سودا کرو یا پھر جماعت بناؤ، میں نے نہیں بنایا. مجھے اویس احمد غنی اور مشرف نے کہا کہ اپنی جماعت بناؤ، میں نے نہیں بنایا. اب اگر ہم جمعیت علماء اسلام پاکستان کو ہم رجسٹر کریں گے تو جماعت تو تقسیم ہو گئی. مولانا جو ہے وہ دیوار سے لگ گئے اور وہ گروپ کہلائے گا. تو پھر تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا جوڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ہم جماعت کو تقسیم نہیں، جماعت کی اصلاح چاہتے ہیں. جو غلط روش جس نے اختیار کیا ہے. اور میں نے 4 مطالبات
صوبے کو بھی دیے تھے مولوی فیض محمد صاحب جب امیر تھے اس زمانے سے، اب بھی ہیں، وہ برقرار ہیں کہ جب بھی جماعتی پروگرام ہو ہمیں بلائیں، ہم آئیں گے۔ انوار آپ کے ساتھ ہوگا، ارکان ہمارے ساتھ ہوں گے، دونوں اکٹھے ہوں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دعوت دینا تو پھر اہمیت ہے اور ہم نے اللہ کی نافرمانی تو اس لیے کی کہ اہمیت نہ دی جائے، تو چلو نہ دو دعوت۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ جماعت کا کوئی پروگرام ہے، بن بلائے ہم خود آئیں گے، لیکن دو باتوں کی تسلی اور اطمینان اور ضمانت ہمیں دی جائے۔ ایک یہ کہ سامنے کوئی کھڑا نہ ہو جائے کہ تم کہاں جا رہے ہو، کس نے تمہیں بلایا ہے۔ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جو نوجوان ساتھی اگر کہیں ہوں وہ ایک جذباتی ماحول کے شکار ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم آئیں گے تو اندر اور باہر کے ساتھی، ظاہر بات ہے کہ کافی عرصے سے رفاقت رہی ہے، تو وہ زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگائیں گے اور آپ پھر اس کو رنگ یہ دیں کہ ہمارے پروگرام کو خراب کرنے کے لیے آئے گے۔ ان دو باتوں کی ہمیں اطمینان اور ضمانت و تسلی دیں، ہم خود آئیں گے۔ یہ بھی تقاضا ہمارا نہیں ہوگا کہ ہم اسٹیج پہ بیٹھیں، جو عام سامعین جہاں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں گے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، پھر ہم جو ساتھی ہمیں بلائے ان کو ہم کہیں گے کہ ہمارے جو نظم کے ساتھی ہیں ان کو بھی آپ بلائیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تمہاری دعوت میں جب ہم شرکت کریں گے تو ہماری شخصیت کا وزن تمہارے پلے پڑ جائے گا، یہ تو اور بھی خراب ہو جائے گا، تو پھر چلو اپنا پروگرام مثبت انداز میں چلاؤ۔ یہ کیا ہے کہ نہ جاؤ نہ سنو، کبھی سرکار، کبھی پبلک، کبھی ٹیلی فون، کبھی سرکولر، کبھی فیس بک، کبھی یہ کیا ہے؟ تو یہ چار تجاویز مولوی فیض محمد صاحب کے امارت میں بھی اور مولوی واسع صاحب کی امارت میں بھی آج بھی ہم اس پر قائم ہیں، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ مرکز کو ہم نے چار تجاویز دیے کہ ایف غلط ہے، کیونکہ ایف کا معنی یا تو الاٹمنٹ ہوگا، یعنی جمعیت علماء اسلام پاکستان آپ مجموعی طور پر اپنے نام الاٹ کریں گے، یعنی آپ کی ملکیت بن جائے گی، اور جو ارکان ہے وہ تو یا حیوان یا غلام ہوں گے اور آپ اس کے مالک۔ تو لوگوں بین الاقوامی تاجروں کو صرف دکھانے کے لیے ان کو اکٹھا کریں گے، باقی سودا لگا کر کے قیمت خود لیں گے، تو یہ تو طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ الاٹمنٹ میں جب آپ جمعیت کو الاٹ کریں گے فرد کے نام پر، تو اس کا معنی یہ ہے کہ فرد واحد پوری جماعت ہے اور اس کا ہر فیصلہ پوری جماعت کا فیصلہ شمار ہوگا، تو یہ تو ٹھیک نہیں، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، نہ آپ اس حکم پر عمل کریں گے نہ ہمارے درمیان کا مشورہ ہوگا، تو پھر تو یہ جماعت استبداد کی جماعت ہوگی، سیاست کی جماعت تو نہیں ہوگی۔ اور اگر جمعیت کا معنی یہ، یعنی الاٹمنٹ کا معنی، جمعیت الاٹ کرنے کا معنی یہ ہے کہ پوری جماعت فرد واحد کی ملکیت ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو ارکان ہیں جماعت کے یہ حیوان ہوں گی یا غلام ہوں گی۔ ہم نے تو ایک مالک کو قبول کیا ہے، باقی کوئی مالک نہیں ہے۔ رہبر ہو سکتا ہے، ہمارا امام ہو سکتا ہے، ہمارا امیر ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مالک نہیں ہو سکتا۔ مالک فقط اللہ ہے، نہ ہم غلام ہے نہ حیوان۔ اب بعض ساتھی جو کہتے ہیں کہ فلان شخص جو ہے وہ جماعت کا مالک ہے، میں کہتا ہوں میں تو نہیں مانتا ہوں۔ کوئی اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے یا حیوان سمجھتا ہے، مجھے اس پہ کوئی جبر نہیں، وہ جو اپنے فیصلے کا خود مختار ہے۔ لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے، میں کسی بھی فرد کو جماعت کا مالک تسلیم نہیں کرتا۔
نہ میں جماعتی ارکان کو حیوان اور غلام سمجھتا ہوں۔ اگر ہم نے بلوچستان کے مضبوط اعصاب والے نوابوں اور سرداروں کے ساتھ غلامی کا رویہ اختیار نہیں کیا تو علماء حضرات اللہ ان کی مغفرت فرمائیں۔ کبھی کبھار مثلا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرکزی حضرات نے جن لوگوں کو خیانت کے لیے بطور اعلی کار استعمال کیا ہے وہ تو ہیں مجرم، لیکن خود وہ اکابر حضرات سبحان اللہ امیر ہیں۔ اس کے ساتھ میں اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ خیانت اور امارت، اور وہ بھی اسلام کے عنوان سے، مجھے نہ قبول ہے، نہ قبول کروں گا۔ یا خیانت ترک ہوگا، بے شک دیانت کے راستے سے اللہ کرے کہ جو بھی امیر بنے، بادشاہ بنے، حاکم بنے، مجھے کیا اعتراض، لیکن خیانت سمیت اسلام کے عنوان کے نیچے امارت، بہرحال لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو میرا بس چلے میں فرض ادا کروں گا، کوئی ساتھ دے یا نہ دے اس کا مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ کون ساتھ دیتا ہے کون۔ کبھی کبھار مجھ سے ساتھی کہتے ہیں کہ کیوں نہ فلان سے رابطہ کیا جائے، میں نے کہا مجھے کیا پڑی، میں رابطہ کیوں کروں، میں تو کوئی اپنا پلہ بھاری کرنا تو نہیں چاہتا، میں تو اپنا فریضہ ادا کرتا ہوں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا بھی فرض ہے، وہ آتا ہے بے شک اللہ لائے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں اپنا فرض نہیں ادا کرتا ہوں تو میں اس کو مناؤں کیوں، اپنا کام کروں، کیونکہ اللہ کو تو اس نے جواب دینا ہے، اس کے کردار کا باز پرس تو مجھ سے نہیں ہوا۔ تو یہ دو باتیں میں ساتھیوں کے سامنے علل اعلان کسی ابہام اور اشتباہ کے بغیر رکھتا ہوں کہ جماعت کا کوئی بھی مالک کم از کم جب تک میں زندہ ہوں میرے بس چلے میں نہیں مانتا ہوں، نہ میں جماعتی ارکان کو حیوان اور غلام سمجھتا ہوں۔ البتہ امیر ہو سکتا ہے، امام ہو سکتا ہے، رہبر ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو خیانت کی سرپرستی کرے، اب نچلے اعلی کار تو مجرم قرار پائے، لیکن جو اصل سرپرست ہے وہ فرشتہ بنے، سوال بھی پیدا نہیں، وہ تو بڑا مجرم ہے۔ اب میں تو اپنا فرض ادا کروں گا، اور خیانت سمیت اسلام کے عنوان کے تحت امارت میرے لیے کم از کم قابل قبول نہیں ہے۔ اگر علماء قبول کرتے ہیں یہ ان کی اپنی مرضی۔ ایک اور بات جو میرے بارے میں کہی جاتی ہے کہ مثلا ہمارے مرکزی اکابر کے بارے میں شیرانی صاحب کی اپنی رائے نہیں ہے، اس کے کان بھرے جاتے ہیں۔ یہ میں آپ حضرات پہ واضح کرتا ہوں کہ جب افغانستان کا مسئلہ تھا، عرب اور عجم سب ایک موقف کی تھی، میں اکیلا نہیں تھا، میرے کان تو کسی نے نہیں بھر دیے۔ وہ زیادہ اہم مسئلہ، راکٹ لانچر، خود کش حملے، ریموٹ کنٹرول، پتھر، گالیاں، فتوے، لیکن میں اکیلا ہوں، کوئی میں نے اپنے ساتھ محافظ بھی نہیں رکھے، اس لیے کہ میرا یقین کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر حفاظت فراہم کر سکتا ہے اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر محفوظ رکھ سکتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہتے ہوئے پانی کو روک سکتا ہے تو وہ میری حفاظت بھی کر سکتا ہے اگر میرے نیت اور کردار میں خلوص اور الہیت ہے۔ تو ایک تو یہ سارے ساتھی اطمینان سے سنیں کہ جو کچھ میں کہتا ہوں اور کرتا ہوں یہ کسی دوسرے کے کہنے پہ نہیں، یہ میری اپنی رائے ہے اور وہ رائے قرآن و سنت کی روشنی پہ۔ اسی طرح آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ مذہبی فرقواریت علماء کا موقف ہوتا ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، بریلی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، حیاتی ہے، مماتی ہے، مقلد ہے۔ تمام علماء
اس موقف کے حامل ہے مگر میں اس کا مخالف ہوں. آپ سب کو پتا ہے کہ میں مخالف ہوں کہ نہیں پتا؟ میرے کان کسی نے نہیں بھر لیے تو جماعتی معاملات میں میرے کان کیسے بھریں گے؟ دھرنا آپ حضرات نے دیا، آپ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ تیر ماریں گے وہ تیر ماریں گے، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کی نہ تیر ہوں گے نہ تپنگ ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوں گے. سودا اگر کیا، کوئی پیسے ویسے اگر حاصل کیے تو ہو سکتا ہے، مگر مقاصد میں آپ کو پیش رکھنی. تو میرے کان تو اسی وقت کسی نے نہیں بھر لیے. اب یہ جو کرونا ہے بین الاقوامی، اب میرا موقف تمام دنیا سے الگ ہے. میں اس کو بین الاقوامی جھوٹ کرائے پہ کہتا ہوں. میرے کان کسی نے نہیں بھر دی. تو اس لیے اس اجتماع کی وساطت سے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میرے اس موقف کو آپ پہنچائے کہ نہ میں جماعت میں کسی کو مالک مانتا، نہ ارکان کو حیوان اور غلام میں تسلیم کرتا ہوں، نہ خیانت سمیت کسی بھی درجے کے امیر کو میں مانتا. خیانت چھوڑے، دیانت کے راستے سے بادشاہ بن جائے، ٹھیک ہے. نہ میرے کان کسی کے بارے اور جماعتی معاملات میں کوئی بھر سکتا ہے، اور نہ میں نے یہ عمل کسی کے سہارے پہ شروع کیا ہے. کوئی آئے یا نہ آئے، میں یہ کردار ادا کروں گا. سب کو اطمینان ہونا چاہیے، یہ دل سے نکال دیں کہ اگر میں ہوں گا تو پھر یہ کام چلے گا، اور میں نہیں ہوں گا تو پھر نہیں چلے گا. نوابوں کے ساتھ جب میں مقابلے میں تھا وہاں پہ تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہ چلتا رہا. اب بھی میں فریضے کی بنیاد پہ ادا کرتا ہوں، سہارے کی بنیاد پہ میں کردار ادا نہیں کرتا ہوں. تو یہ بھی تمام ساتھیوں کو اطمینان ہونا چاہیے کہ میں ہوں گا ساتھ تو پھر یہ کردار ادا کرے گا، تو نہیں ہوں گا تو پھر نہیں ادا کرے گا. تسلی رکھیں، کوئی ہو یا نہ ہو، میرا اپنا فرض جو میں سمجھتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ ادا کرتا رہوں گا، تنہا بھی رہ جاؤں تب بھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ میں عمل کروں گا. انہوں نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک رسید دی تھی میں اس کے آخری حد تک وصول کروں. تو یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپ حضرات آگے جا کر کے خود اپنے طور پہ میری باتوں پہ غور بھی کریں، ساتھیوں سے مشورہ بھی کریں، جماعت کے اصلاح کے لیے تجاویز مرتب بھی کریں. آپ کے جو نمائندے ہمارے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں، مولانا خدائے دوست صاحب یا مولانا عبد المالک صاحب یا حاجی صادق صاحب یا حافظ حمداللہ صاحب یا جو ضلع کے نمائندے یا ہمارے، ان کی وساطت سے آپ جو بھی تجاویز آپ کے ذہن میں ہو تحریری طور پر ہمیں دیں. اب مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مولانا مانتا ہے کہ گروپ میں نے بنایا تھا، لوگ بھی پھر بھی میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ یہ گروپ بناتا ہے. اللہ آپ کو ہدایت کرے. اس نے بنایا ہے، اب تحلیل کیا، اس کو آپ نہیں سمجھ بھی نہیں یا خامخواہ کرتے. اس نے مان لیا کہ جماعت میں انتشار پھیلانے کا میں خود سبب بناؤں. اداروں پر میں سے الزام پہ رہا تھا. اب وہ ہمارے ساتھیوں کو وہ نظر نہیں آتا ہے. اور جب میں کہتا ہوں کہ جماعت کے جانب آ جاؤ، اپنے جماعت کو جماعت کے جادے پہ لگاؤ، اب وہ کہتے ہیں گروپ بناتا ہے، گروپ بناتا ہے. اب میں آپ حضرات کو کس طرح یقین دلاؤں کہ میرے وساطت سے نہیں بنے گا؟ کوئی طریقہ تو بتاؤ کہ آپ مجھ سے مان جائے. میں نے کبھی آپ حضرات سے ایسی بات کی ہے کہ بات ایک کی ہو اور کردار دوسرا ادا کیا ہو؟ بار بار میں کہتا ہوں کہ خواہش ہزار تمہارا ہو لیکن یہ آواز تمہارے کان میں میرے کم از کم اگر یہی ارادی تھی. انسان تو کمزور ہے. واللہ اعلم مستقبل میں فی اصبعی الرحمن یقلب کیف یشاء. لیکن اگر یہی ذہنیت رہی اور یہی احساس رہا، ہزار چاہتوں کے باوجود بھی
میرے وساطت سے یہ نام کسی کے کان میں نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ اب کے ساتھ ہی میرے ساتھ تجربے کے باوجود میری بات کو کیوں نہیں مانتی؟ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے آپ سے؟ یعنی مشکل حالات میں، حالانکہ افغانستان کا بڑا مسئلہ بڑا حساس تھا، لیکن کبھی بھی میں نے اس میں رائے برابر کوئی اپنے موقف میں نرمی اختیار کی؟ تو پھر جب اب تک تمہارا تجربہ یہ ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، اب دعا کریں کہ آئندہ بھی جب اب قبر کے کنارے ہوں جھوٹ بولنے کی توفیق عطا دے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ ایف ہٹاؤ، اب تو تقریباً کہنے کے حد تک تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہٹا دیا ہے، لیکن دیکھا جائے گا کہ کیا اس سے قانونی تقاضے پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیونکہ میرے دانش میں جو پہلا نوٹیفیکیشن ہے اس کی تنسیخ کا آرڈر ہوگا اور جو نیا نوٹیفیکیشن ہے اس کا اجرا ہوگا، لیکن کاغذات سامنے آ جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ دوسری بات میں نے ان کو کہی ہے کہ دستور جو اکابر کے زمانے کا ہے وہ بحال کریں۔ بعد کے جتنے بھی ترامیم ہے تجربے سے ثابت ہوا کہ جماعت کو منظم کرنے کے بجائے منتشر کر دیا۔ اب تجربے کے باوجود اس چیز کو برقرار رکھنے کا کوئی تک نہیں ہے۔ تیسری بات میں نے مرکز کو تجویز دی ہے کہ سکر کے اجلاس میں صوبوں کے جو اختیارات آپ نے ان سے لے کے مرکز میں منتقل کر دیے تو یہ فقہی قاعدے کے بھی خلاف ہے۔ فقہی قاعدہ ہے القدیم یترک علی قدمہ، ابتدا سے جو کچھ چلا آ رہا ہے اسی جادے پہ چھوڑ دو، اس کو چھیڑو نہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سیاسی مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ مرکز اختیارات صوبوں کو منتقل کرے اور جماعت روش ہمارا یہ ہو کہ صوبوں کے موجود اختیارات کو مرکز منتقل کریں، تو یہ تو سیاست اور جماعت کے درمیان تضاد ہوگا۔ اور چوتھی بات جو میں نے پہلے مرکز کو کہی تھی وہ یہ تھی کہ رکن سازی اور تنظیم سازی کا معاملہ مرکزی عمومی کے ایجنڈے پہ لائے جائیں تاکہ وہاں پہ بحث ہو جائے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں خیانت ہوئی ہے وہ خیانت ثابت کریں گے، جو کہتے ہیں کہ دیانت ہوئی ہے وہ دیانت ثابت کریں، ادارہ فیصلہ کرے۔ اگر خیانت سمجھا تو تدارک کرے، اگر دیانت سمجھا تو بس ختم۔ لیکن اب میں نے اس کے بجائے ایک چوتھی اور تجویز دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ایف ختم کیا تو ظاہر بات ہے کہ اگر الاٹمنٹ ہے تو بھی تنسیخ ہو گئی اور اگر گروپ ہے تو بھی تو تحلیل ہوا۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ آئندہ کی رکن سازی جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ العزیز میں اپنے نگرانی میں پوری ملک کی رکن سازی اور تنظیم سازی کروں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں اگر جماعت کو بہت طاقتور شخصیات کے مقابلے میں پاؤں پہ کھڑا کیا گیا ہے اور متعارف کیا گیا ہے تو یہ خدمت اللہ نے مجھ سے لی ہے۔ اور مفتی صاحب کے رحلت کے بعد بہت سارے مشکلات کے باوجود مثلا تحلیل جماعت تحلیل ہوئی، مرکز سے حلقوں تک دوبارہ اس کو منظم کرنا، اکٹھا کرنا۔ جن ساتھیوں سے اللہ نے جماعت کو دوبارہ احیاء اور متعارف کرنے کا خدمت لیا، ان ساتھیوں میں سے صرف میں بقائد حیات ہوں، باقی سب اللہ کو پیارے ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ تم سب گروپوں میں تقسیم ہو گئے ہو، نظریاتی گروپ، فضل الرحمان گروپ، سمیع الحق گروپ، ہزاروی گروپ، درخواستی گروپ، لیکن میں تمہیں گروپوں سے نکال کے اصل جماعت میں لانے کی لیے محرک ہوں، تو تم تو بٹے ہوئی ہو۔ لہذا ان تین دلائل کی بنیاد پر جب تک انشاءاللہ میں زندہ ہوں گا پوری ملک کی رکن سازی اور تنظیم سازی میری نگرانی میں ہوگی، اور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کی پیروی کروں گا، یعنی ایک میں ہوں گا
5 مزید ایسے ساتھیوں کو لوں گا جو تجارت اور گروپنگ میں ملوث نہ، اور ان 6 جماعت کے مکمل نگرانی میں ہم رکن سازی بھی کریں گے، تنظیم سازی بھی کریں گے۔ اس کے نتیجے میں خدا کرے کوئی بھی آ جائے ہماری چشم و شراب ہوگا۔ تو اب یہ 4تھی تجویز کا میں نے اضافہ کیا ہے۔ اور باقی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کیا امکانات ہے کیا ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کیا امکانات تھے، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کیا امکانات تھے۔ یہ امکانات میرا کام نہیں ہے، میرا کام فرض ادا کرنا ہے، اس پہ نتائج اللہ خود مرتب کرے گا، میرے ذمہ نہیں ہے نتائج۔ تو اس لیے میں نے پتہ نہیں آپ حضرات کو میں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں چونکہ میرے پاس میرے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، نہ میرا موقف مالکیت کا ہے، نہ خیانت سمیت امارت کا ہے، نہ میرے کان جماعتی معاملات میں کوئی بھر سکتا ہے، نہ کسی نے بھرے ہیں، نہ اگر میرے ساتھ کوئی بھی فرد نہ ہو، نہ میں اس فریضے کو چھوڑوں گا اور میں اپنا فرض ادا کروں گا، نتیجے اللہ کے حوالے۔ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی؟ لہذا ان باتوں میں نہ آئے کہ کوئی کہے کہ فلان ہوگا فلان نہیں ہوگا، فلان ہوگا فلان نہیں ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا اسی میں کہتا بس۔ اور نہ کوئی کان بھرنے والے ہے، میں کسی کی کان نہ بھروں، وہ میرے کان نہیں بھر سکتی۔ وآخر دعوانا